أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بلند الصلوات برادران ایمانی موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین بن علی خالق کائنات کی لامتناہی حمد و ثنا اور ذوات مقدسہ و مطہرہ حضرات محمد و آل محمد پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام کے بعد میرے لیے یہ مقام سعادت ہے کہ ایک مرتبہ پھر ذکر محمد و آل محمد کے وسیلے سے آپ مومنین مخلصین کی زیارتوں کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ دو عقیدے ہیں اور دونوں قرآنی عقیدے ہیں۔ ایک ہے عقیدہ مغفرت اور ایک ہے عقیدہ شفاعت۔ فرق یہ ہے کہ عقیدہ مغفرت کا تعلق ذات توحید سے ہے اور شفاعت کا تعلق 14 سے ہے۔ عقیدہ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ صحیح العقیدہ مومن کو قیامت کے دن بخشے گا ضرور، اور شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کمی رہ گئی تو 14 چھڑائیں گے ضرور۔ دونوں عقیدوں کے بارے میں ایک ایک آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ عقیدہ مغفرت کے متعلق توجہ سے قرآن سنیے گا۔ قرآن پڑھنا مستحب ہے، سننا اس کا واجب ہے۔ قرآن مجید عقیدہ مغفرت کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے، قل میرے حبیب آپ فرما دیجئے، یا عبادی اے میرے بندو۔ گویا اللہ اپنے محبوب کے وسیلے سے مجھ سے اور آپ سے اللہ خطاب کر رہا۔ خدا آپ سے مخاطب ہے اپنے محبوب کے وسیلے سے۔ قل میرے حبیب آپ فرما دیجئے، یا عبادی اے میرے بندو۔ عبادی پہ توجہ رکھیں گے تو آپ کو ابتدا ہی میں ایک عجیب روحانیت حاصل ہو جائے گی اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ فرما رہے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، یا عبادی اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جو گناہوں کے سبب اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے ہو۔ کیا مطلب؟ گناہگار ہو تو میرے بڑی مہربانی اللہ آپ کی دعا فرمائے۔ اور خوبصورت توجہ آپ نے فرمائی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے گناہگار ہو تو میرے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سب کے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ انہو هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی۔ خدا کتنا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں پہ کتنا کریم ہے، وہ اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتا ہے
میں اس کیا کرتا ہوں کہ دیکھتا ہوں نا کہ خدا کتنا مہربان ہے اور کتنا کریم ہے، تو رحمت خدا سے مایوس کرنے والے درندہ صفت ظالم ملاؤں کے بیانات کے ذریعے خدا کو نہ سمجھنا، ماں کے ذریعے سمجھنا کہ خدا کیا ہے۔ میں لفظیں طول کے بولتا ہوں، ایک ایک لفظ انتہائی قیمتی ہے۔ قدردان لوگ بیٹھے ہو، علم کے قدردان، علماء کے قدردان، سادات کے قدردان، مہمان نواز میرا سندھ میرے سامنے تشریف فرما ہے، تو میں چاہوں گا کہ ایک ایک لفظ بھی آپ کی توجہ ہو، اور میں آپ کے 1 منٹ کے 60 سیکنڈ کی قیمت ادا کر کے جاؤں گا، لیکن آپ کی محبت اور توجہ شرط ہے۔ دیکھنا ہو کہ خدا کتنا کریم ہے، وہ اپنے بندوں پہ کس قدر مہربان ہے، تو رحمت خدا سے مایوس کرنے والے درندہ صفت ظالم ملاؤں کے بیانات کے ذریعے خدا کو نہ سمجھنا، خدا کو سمجھنا ہو تو ماں کے ذریعے سمجھنا کہ خدا کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں ایک فرق، ایک بچہ ایسا نہیں ہے کہ جسے اردو سمجھنا آتی ہو، جو جیو نیوز سمجھ لیتا ہے، بی بی سی لندن کی خبریں سمجھ لیتا ہے، 14 کے فضائل نہیں سمجھ سکتا۔ ایک نعرہ مل کے عبادت کرے حیدری۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کون سمجھ کے میرے ساتھ بول رہا ہے۔ ماں کے ذریعے سمجھیے کہ خدا کیا ہے۔ اب میں لفظ بول رہا ہوں، سر اٹھا کے بیٹھیے گا۔ میرے قبلہ، ماں کے ذریعے سمجھیے کہ خدا کیا ہے، اس لیے کہ ماں عورت کا نام نہیں ہے، ماں ایک کردار کا نام۔ شاباش، اللہ آپ کو سلامت رکھے، حق ادا کر دیا آپ نے۔ ماں عورت کا نام نہیں ہے، ماں ایک کردار کا نام ہے۔ اگلا جملہ بلا فصل عرض کر رہا ہوں، جب عورت ماں کی منزل پہ آتی ہے تو مظہر صفات خدا بن جاتا ہے۔ خالق حقیقی وہ ذات ہے، ذریعہ خلقت اللہ نے ماں کو بنایا۔ متکلم حقیقی وہ ذات ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کر کے سکھانے والی ہستی کا نام ماں ہے۔ آپ میرے سامنے ہزاروں کی تعداد میں مرد بیٹھے ہو، منہ آپ کا ہے، لیکن آپ کے منہ میں جو زبان ہے نا، وہ آپ کی نہیں ہے۔ میں آپ کو یاد دلا دوں، چند سال پہلے آپ نے مردم شماری کے فارم پر کیے ہوں گے۔ مردم شماری کے فارم میں پدری زبان کا کھانا نہیں ہوتا، مادری زبان کا کھانا ہوتا۔ اب مل کے بولو حیدری۔ متکلم حقیقی وہ ذات ہے، ایک ایک لفظ کر کے سکھانے والی ہستی کا نام ماں ہے۔ رازق حقیقی وہ ذات ہے، دعائے مشلول میں میرے مولا امین ارشاد فرماتے ہیں، یا رازق الطفل الصغیر، چھوٹے بچے کو رزق دینے والی ذات، چھوٹے بچے کا بھی رازق وہ ہے، ذریعہ رزق ماں۔ اور ماں والے بیٹھے ہو یار، جن کی مائیں جا چکی، سید ذاکر حسین دعا کر رہا ہوں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جن کی مائیں زندہ ہیں، نوجوانوں خوش نصیب ہو جن کی مائیں زندہ ہیں، ایک الہی نمائندہ تمہارے گھر میں موجود ہے، اس نمائندہ خدا کی قدر کرو۔ میرے قبلہ، رازق حقیقی وہ ذات ہے، ذریعہ رزق اللہ نے ماں کو بنایا ہے۔ رحیم و کریم وہ ذات ہے، ذریعہ رحم و کرم اللہ نے ماں کو بنا کے بھیجا۔ اس شرط کو بھی جانے دیجئے، سر اٹھانا اور میرا لفظ ضائع نہ ہونے دینا۔ اس شرط کو جانے دیجئے کہ ماں انسان کی ہو یا ماں حیوان کی ہو، ماں کسی درندے کی ہو، ماں کسی درندے کی ہو، ماں کسی جانور کی ہو، ماں جس پہ لفظ ماں آتا ہے تصور کر لیجئے، ماں انسان کی ہو یا ماں حیوان کی ہو، یہ جو ماں بچے سے پیار کرتی ہے، یہ ماں کا پیار نہیں ہے، یہ خدا ہے
جو ماں کے وسیلے سے مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دلیل ہے میرے پاس، دلیل یہ ہے، دلیل سنیے گا، دلیل یہ ہے کہ میری اور آپ کی محبتوں کا سمندر جو ماں کے دل میں ہے، یہ دل خود بخود نہیں بن گیا، اس دل کا بھی کوئی بنانے والا ہے، اس دل کا بھی کوئی خالق ہے۔ اور سوچو جب ماں ایسی بنائی ہے خود کیسا ہوگا۔ مل کے عبادت کریں سارے بولے کون ماں سب سے آخر میں ناراض ہونے والی اور سب سے پہلے مان جانے والی۔ پتہ نہیں آپ سمجھ بھی رہے ہیں یہ میں توحید سمجھا رہا ہوں ماں کے وسیلے سے، ماں کے ذریعے سمجھیے کہ خدا کیا ہے۔ کون ماں سب سے آخر میں ناراض ہونے والی اور سب سے پہلے مان جانے والی۔ یہ میں لائق بیٹے کی بات نہیں کر رہا، وہ نالائق ترین لڑکا جسے محلے والے گلی میں کھڑا نہیں ہونے دیتے، بہن بھائیوں نے قطع تعلقی کر رکھی ہے، باپ نے آگ کر دیا ہے، دوستوں نے کہا خبردار ہمارے سامنے نہ آنا، قانون اس کے پیچھے، پولیس اس کے پیچھے، زمانے کا کوئی فرد اس کو منہ لگانے کو تیار نہیں ہے، لیکن ایک ہستی دنیا میں ہے ماں، چوری چوری اسے کھانا بھی کھلاتی ہے، لوگوں کو سمجھاتی ہے میرا لال دل کا برا نہیں۔ پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہو یار، میں تو جواہر پارے چن کے لایا ہوں آپ کے لیے۔ ہاں دوسرے لوگوں کو سمجھاتی ہے میرا بچہ دل کا برا نہیں، اور میں سوچتا ہوں اگر ماں کی زندگی میں بھی ایک لمحہ ایسا آ جائے اور ماں کو بھی کہنا پڑ جائے چل نکل یہاں سے، اور وہ گھر سے نکلے اور اگلے ہی لمحے یوں ٹر لے کے واپس آ جائے اور سچے جھوٹے دو آنسو ماں کے سامنے بہا دے، تو محلے والوں کو سال لگ جائیں گے، بہن بھائیوں کو مہینے لگ جائیں گے، باپ کو مانتے مانتے ہفتے لگ جائیں گے، لیکن اگلے ہی لمحے سینے سے لگا کے معاف کرنے والی ہستی کا نام ماں ہے۔ مخبر صادق پیغمبر فرماتے ہیں ایسی 70 ماؤں کا پیار اگر جمع کیا جائے تو ایک خالق کا پیار بنتا ہے، اور جب ماں ایسی بنائی ہے تو خود کیسا ہوگا۔ آپ نے حضرت بہلول دانا کا نام سنا؟ بولو جنہوں نے سنا ہے۔ حضرت بہلول دانا کا نام سنا؟ دانا آل محمد، عالم آل محمد، فقیہ اہل بیت، بازار کے چوک میں بیٹھے، لگ رہا ہے کسی سے باتیں کرنا، تماشائی اکٹھے ہو گئے۔ ان تماشائیوں میں ایک عارف شخص بھی تھا جو جانتا تھا یہ دیوانہ نہیں ہے، عالم آل محمد ہے۔ وہ آگے بڑھا، اس نے پوچھا حضرت کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ حضرت بہلول فرماتے ہیں کہ میں اپنے خالق و مالک سے گفتگو کرتا، خدا سے گفتگو۔ آپ بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ او بھائی خدا سے باتیں کرتے ہو یا نہیں؟ نمازی بولو یار میرے ساتھ، جو نماز پڑھتے، میرے مولا امیر فرماتے ہیں جب کبھی علی کا دل چاہتا ہے علی اللہ سے باتیں کرے تو علی نماز پڑھتا ہے، اور جب کبھی علی کا دل چاہتا ہے میرا مالک مجھ سے باتیں کرے تو علی تلاوت قرآن کرتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ بندے کی اللہ سے گفتگو کا نام نماز ہے۔ قرآن کیا ہے؟ مالک کی بندے سے گفتگو کا نام قرآن ہے۔ کہا میں خدا سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اس عارف شخص نے پوچھا کہ حضرت موضوع گفتگو کیا ہے؟ توجہ میری طرف ہے یا موضوع گفتگو کیا ہے؟ کس موضوع پہ خدا سے باتیں ہو رہی ہے؟ اگر یہ میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو یوں سمجھو میں نے شاہپور چاکر میں پورا اشرا پڑھ دیا۔ میں زندگی میں خدا نخواستہ آؤں یہاں یا نہ آؤں،
یہ واقعہ، یہ بات ہمیشہ آپ کے دلوں میں مجھے زندہ رکھے گی، اور جب بھی آپ کی اور میری ملاقات ہوگی پوری مجلس آپ کو ذہن میں آ جائے گی اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو کہا کہ میں خدا سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اس نے پوچھا حضرت آپ خدا سے باتیں کر رہے ہیں تو کس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے؟ حضرت بہلول فرماتے موضوع گفتگو یہ ہے کہ کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ اور بندوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ بولو یار تمہیں سمجھ آ رہی میری بات؟ خدا اور بندوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس عارف شخص نے پوچھا حضرت پھر بات کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ کہا معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ اللہ مان گیا ہے۔ بولا کرو یار اگر بات سمجھ آئے، خدا مان گیا ہے، بندے نہیں مان گئے۔ وہ صحیح اور رضا ہے۔ خدا کتنا جلدی راضی ہو جانے والی ذات ہے۔ سر اٹھانا آپ کو اہل سمجھ کے ساتھ سنا رہا ہوں۔ قصص الانبیاء میں نے پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ قحط پڑ گیا، یعنی خشک سالی ہو گئی، باران رحمت نہیں ہوئی، جانور بھوک سے مرنے لگے۔ لوگ آئے حضرت کی بارگاہ میں، حضرت دعا کریں، نماز استسقاء پڑھیں مالک سے کہ باران رحمت کا نزول ہو، بارش ہو۔ حضرت نے ایک میدان میں، جس طرح آپ جمع ہیں، ایک میدان میں مخلوق خدا کو جمع کیا، دست دعا بلند کرنا چاہتے تھے۔ کریم کی آواز آئی۔ میں نے بتانا ہے خدا کتنا جلدی مان جانے والی ذات ہے۔ کریم کی آواز آئی، موسیٰ اس مجمع میں میرا ایک ایسا نافرمان موجود ہے، جب تک وہ مجمع میں موجود رہے گا میں تیری دعا بھی قبول نہیں کروں۔ پہلے اس کو نکالو، پھر دعا مانگو، پھر دعا قبول ہوگی، باران رحمت کا نزول ہوگا۔ حضرت میں نے بتانا ہے خدا کتنا جلدی مان جانے والی ذات ہے۔ حضرت نے ہاتھ نیچے کر لیے اور مخلوق خدا سے کہا کہ خدا فرما رہا ہے اس مجمع میں میرا ایک ایسا نافرمان ہے، جب تک رہے گا میں آپ کی دعا قبول۔ جو بھی ہے انسان ہر کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ اپنی ذات کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ اپنے مالک کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ جو بھی ہے وہ جانتا ہے وہ یہاں سے نکلے تاکہ میں دعا مانگوں اور باران رحمت کا نزول ہو۔ یہ اعلان اس گناہگار نے بھی سن لیا۔ میں روایت سے ہٹ کے مجلس سنا رہا ہوں، آپ کو سمجھ گئے۔ یہ اعلان اس گناہگار نے بھی سن لیا، منہ سے بھی نہیں بولا، آنکھیں بند کی، رابطہ کر لیا۔ میرا اللہ تو جانتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، یہ نہیں جانتے کہ میں گناہگار ہوں۔ وہ میرا اللہ میں یہاں سے نکلوں گا تو برباد ہو، یہاں سے نکلوں گا برباد ہو، دنیا میں چلنے کے قابل نہیں رہوں گا، میں کس منہ سے چلوں گا؟ لوگ مجھے کہیں گے وہ مجرم جا رہا ہے۔ اس نے یہ مجھے دیر ہوگی اتنی بات کہتے ہوئے، اس نے رابطہ کیا، مالک تو جانتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، یہ لوگ تو نہیں جانتے میں گناہگار ہوں۔ میرا اللہ میں معافی چاہتا ہوں۔ مطلب سے معافی آیا، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، ابر رحمت آ گیا، ابر رحمت برسنے لگا۔ جب تھم ہو گیا حضرت موسیٰ نے بارگاہ توحید میں عرض کیا، میرا اللہ مجھے گناہگار تو نکلا نہیں، میں نے دعا مانگی نہیں، بارش کیسے ہوئی؟ کہ موسیٰ اسی گناہگار کی وجہ سے ہوئی ہے، اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے، وہ میرا ہو گیا ہے، اس کا ہوگا۔ مل کے بولو ہے نہیں۔ اگلی بات سمجھنے، حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں پروردگار میں جو تیرا موسیٰ، میں تیرا اولو العزم نبی، میں تیرا کلیم، میرا اللہ مجھے تو بتا دے وہ بندہ ہے کون؟ کریم کی آواز آئی، موسیٰ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جب میرا دشمن تھا میں نے اس وقت نہیں بتایا، اب تو وہ میرا ہو گیا ہے، میں نے اسے، اب تو اس نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، اب تو میرا ہو گیا ہے۔ آپ کے اور میرے چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام،
بات سمجھیے گا، میں کلام معصوم آپ کو سنا رہا ہوں، آپ اپنی زبان میں، آپ کی زبان میں کلام معصوم سنا رہا ہوں۔ مفہوم کلام امام کا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، مفہوم امام کا ہے، الفاظ میرے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے امام کی بارگاہ میں، حضرت میں حسن بصری کے ہاں سے اٹھ کے آ رہا ہوں۔ حسن بصری یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تعجب ہے گناہگار کی جنت جانے، کہ گناہگار بندہ جنت میں جائے گا تو کیسے؟ 12-14 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں گے نا، میری تھکن بھی اتر جائے گی اور میں لاہور تک دعائیں دیتا جاؤں گا، مطمئن جاؤں گا۔ میں امام کا کلام آپ کو سنا رہا ہوں۔ کہا حضرت وہ حسن بصری کہہ رہا تھا کہ مجھے تعجب ہے گناہگار کے جنت جانے پہ، ایک گناہگار بندہ جنت میں جائے گا تو کیسے؟ میرے امام فرماتے ہیں حسن بصری غلط کہہ رہا، سمجھ کے بولنا میرے ساتھ، حسن بصری غلط کہہ رہا۔ مولا آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں مجھے گناہگار کے جنت جانے پہ تعجب نہیں، مجھے تعجب اس بات پہ ہے کہ اللہ کی اتنی رحمتوں کے ہوتے ہوئے کوئی گناہگار جہنم میں کیسے جائے گا؟ حیدری اور جو فرمائی آپ نے 97 میں اللہ نے مجھے حج کی سعادت بخشی، یعنی میں وہ دینی طالب علم ہوں الحمدللہ کہ جس سال مجھے مومنین سے محرم کی اتنی نیاز مل گئی کہ میں مستطیع ہو گیا، حج واجب ہو گیا مجھ پر، اسی سال اللہ نے مجھے اپنے گھر بلا لیا۔ وہاں ایک میرے مولانا میرے ساتھ سے بزرگ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، وہ ایک شعر پڑھتے تھے بہت کمال، وہ میں نے ان سے شعر لکھا اور میدان عرفات میں نے وہ شعر پڑھا۔ وہ شعر نہیں تھا، میں اپنا عشرہ قربان کر دوں سے ایک شعر پڑھ میں آپ کو سناتا ہوں۔ جب نے رحمت سامنے تھا اور علماء نے تقاریر کی، مجھے بھی چند منٹ ملے، ٹوٹے ٹوٹے 4 الفاظ میں نے بھی کہے، میں اپنے موضوع کی مناسبت سے یہ بات سنا رہا ہوں۔ تو میں نے بھی عرض کیا میرا اللہ تیرا حکم ہے، ہم گناہگاروں کو تیرا حکم ہے کہ اپنے دروازے سے کسی سائل کو خالی نہ پلٹاؤ۔ مالک جب ہمارے در سے سائل کا خالی پلٹنا تجھے پسند نہیں، ہم تو 14 کا واسطہ لے کے ہاتھوں کا کشکول بنا کے تیرے در پہ کھڑے، تیری رحمت سے بعید ہے کہ یہ ہاتھ تیری بارگاہ سے خالی آ جائے۔ اور مجھے محسن نقوی شہید کے اشعار یاد آ رہے تھے، ہو سکتا ہے کوئی بعض وقت بندہ بیٹھا ہو۔ محسن نقوی فرماتے ہیں اپنی رحمت کی طرف دیکھ کے بخشش ہو میری، مجھ کو کیا دیکھتا ہے سخت گناہگار ہوں میں۔ چند لوگوں نے لطف لیا ہے، اگلے شعر میں تو محسن نقوی شہید نے کمال کر دیا، فرماتے ہیں نظریں تیری رحمت کی طرف دیکھ رہی ہیں، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ آپ کو جزائے اب اس شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، تخیل جو شاعر نے بیان کیا نا کہ اپنے گناہگار خدا کے ظلم گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے، میرا اللہ معاف کر دے، تجھے 14 کا واسطہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہ کی طرف سے جو خوشخبری آتی ہے نا گناہگار کے لیے، وہ شاعر نے بیان کیا ہے۔ کریم فرماتا ہے، سمجھ کے بولنا میرے ساتھ، کریم فرماتا ہے جاؤ گناہگار تیرے سب گناہ معاف، بندے سے کیا مقابلہ ہے پروردگار۔ مل کے بولو سارے عبادت کرو حیدری۔ تو عقیدہ مغفرت بھی پرانی ہے کہ خدا بخشے گا ضرور، عقیدہ شفاعت بھی پرانی ہے، اجازت ہے تو عقیدہ شفاعت پر بھی عید پڑھوں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کرے؟ اس کا مطلب ہے کچھ ہستیاں نگاہ توحید میں ہیں جو اس کے اذن سے شفاعت کریں گی۔ مجمع آمادہ ہے، میں نے بھی ایک لمبا سفر کیا ہے، رات میں نے اسلام آباد پڑھا، 10 بجے وہاں سے چلا اسلام آباد اس علاقے سے، اور یہاں 12 بجے دن کو پہنچا ہوں لمبا سفر کر کے۔
میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج کی اسی مجلس میں اسی منبر پر بصیرت کی نگاہوں سے میں سندھ کے سابق شیعہ کو آنکھوں سے دکھا کے جاؤں کہ قیامت کے دن خدا تمہیں بخشے گا کیسے، علی چھڑائیں گے کیسے۔ جو سننا چاہتا ہے مل کے نعرہ حیدری۔ کیونکہ میں نے دکھانے کا وعدہ کیا ہے، لہذا میں مثال فرض کر رہا ہوں، اتفاقاً اگر کسی کے ساتھ وہ نام میچ کر جائے تو مجھے معاف کیجئے گا۔ میں مثال فرض کر رہا ہوں، قیامت کا دن ہے، میدان حشر برپا ہے، مخلوق خدا میدان حشر میں جمع ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں حساب و کتاب کے لیے سپر کمپیوٹر لگے ہوں، جس میں آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ فیڈ من المہد الی اللحد، اور یہ حقیقت ہے۔ میں مطالعہ کرتا ہوں، اس کے بعد مجلس پڑھتا ہوں۔ اب یہاں کئی کیمرے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ، لیکن اگر کسی مجلس میں کیمرہ لگا ہوا نہ بھی ہونا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اصل کیمرے اللہ کی طرف سے آسمانوں پہ لگے ہیں۔ بولو یار جہاں میرا مجلس پڑھنا ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کا مجلس سننا ریکارڈ ہو رہا ہے، فضائل امیر المومنین سن کے جس مومن کا چہرہ کھلا ہے اللہ کے ہاں کھلا آئے گا۔ اور اگر کوئی پریشان بیٹھا ہے تو وہاں اس کی تصویر بھی پریشانی والی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ اللہ کے ہاں آپ اپنی کیسی تصویر بنواتے ہیں۔ اور بھائیوں، میں طالب علم زمانے سے آج سے 35-40 سال پہلے میں نے جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا لاہور میں نے ایک سائنسی رسالے میں جملہ یہ پڑھا، آپ کو سناتا ہوں۔ سائنسدان نے ایک مضمون لکھا، آرٹیکل لکھا، اس میں نے یہ جملہ پڑھا، آج تک مجھے یاد ہے کہ انسان کی جو بھی آواز زبان سے نکلتی ہے نا وہ فضاؤں میں فنا نہیں ہوتی، نہ آواز فنا ہوتی ہے نہ تصویر فنا ہوتی ہے۔ یہ مجلس صرف یہاں ریکارڈ نہیں ہو رہی، اللہ کے ہاں فضاؤں میں ریکارڈ ہو رہی ہے، اور زندگی کا پورا ریکارڈ فضاؤں میں محفوظ ہو رہا ہے۔ نہ تصویر فنا ہوتی ہے نہ آواز فنا ہوتی ہے، کریکٹر بھی محفوظ ہو رہے ہیں۔ اگلی بات جو ہے وہ سمجھنے والی ہے۔ سائنسدان نے لکھا کہ کوشش یہ ہو رہی ہے، سائنسدان کوشش کر رہے ہیں آج سے ہزارہ سال پہلے حتیٰ کہ انبیاء کے خطبات اور تقاریر جو آج بھی فضاؤں میں موجود ہیں، ایسے آلات ایجاد کیے جائیں کہ وہ خطبات ریکارڈ کر کے لوگوں کو دکھائے جائیں، لوگوں کو سنائے جائیں۔ بلال سلطان اور جملہ سمجھنا، جب سے میں نے یہ سائنسی رسالے میں پڑھا ہے میں تو دعا کیا کرتا ہوں اللہ کرے یہ انقلاب میری زندگی میں آ جائے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر آلات کے ذریعے سے انبیاء کے خطبات سن سکیں، اس لیے کہ مجھے اور کوئی خطبہ سننے کا اتنا شوق نہیں ہے، میں تو مقام غدیر سے پیغمبر کا اعلان غدیر سننا چاہتا ہوں۔ اشکان امیر المومنین، کیا حسین لمحات ہوں گے ہماری زندگی کے کہ جب ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر آلات کے ذریعے سے غدیر والا اسٹیشن لگا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، کانوں سے سن رہے ہوں گے، نبی فرما رہے ہیں من کنت مولا ہو۔ آوازیں بھی محفوظ ہو رہی ہیں۔ یہ جو میرے مولا کے پاس مدا خان کہتے ہیں نا کہ بلند آواز سے نعرہ لگاؤ، اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں آپ بلند کر کے نعرہ لگاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ کسی سنجیدہ آدمی کو یہ بات پسند نہ ہو، لیکن جب سے میں نے سائنسی رسالے میں پڑھا ہے، آپ نے میری کافی مجالس میں نے ٹنڈو آدم میں پڑھا، میرپور میں پڑھا، میں نے سانگر میں پڑھا، اس علاقے میں بہت سی مجالس چند سالوں سے پڑھ رہا ہوں، پچھلے سال یہ جلسہ بھی میں نے پڑھا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب نعرہ لگتا ہے تو میں ساتھ مل کے نعرہ لگاتا ہوں۔ یہ سائنسی رسالے کے مطالعے کے بعد میں نعرہ لگاتا ہوں، اس لیے کہ آوازیں محفوظ ہو رہی ہیں، یہ تصویریں محفوظ ہو رہی ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ بلند آواز سے نعرہ لگاؤ، اس لیے کہ
परवरदिगार के मुताबिक क़यामत के दिन जब हमसे रोक के पूछा जाएगा कि रुक जाओ और बताओ कि तुम अली की विला के कायल हो या नहीं, हम कह सके मालिक हम तेरे वली की विलायत के कायल हैं। अगर गवाही की जरूरत है तो फिजाओं से पूछो। फसाओं में अली अली की गूंज हमारी बिला और मोहब्बत की गवाही देती नजर आए। मिलके सारे बोलो अली 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 अल्लाह आपको दुआ कहता अल्लाह आपको सलामत हो जो फरमा रही है तो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो मैं मिसाल ये दे रहा था, अब तो मैंने दिखाना है खुदा बख्शेगा कैसे, अली छुड़ाएंगे कैसे। मैंने मिसाल सुपर कंप्यूटर लगे होंगे, मसलन नाम फर्ज कर रहा हूँ इत्तेफाकन मिल जाए तो माफ कीजिएगा, गुलाम हुसैन नामी मोमिन है, उसे लाया गया, क्लिक किया तो हिसाब आना शुरू हो गया। ये तस्वीर बनाई हुई तो मेरी है लेकिन है कुरान और तालीमात अहले बैत की रोशनी में। क्लिक किया तो हिसाब आना शुरू हो गया। दरमियान में एक लकीर लगी है, 3 खाने बाएं तरफ बने हैं, 3 खाने दाएं तरफ बने हैं। जो बाएं तरफ 3 खाने हैं ये गुलाम हुसैन मोमिन का हिसाब हो रहा है। पहले खाने में लिखा है मुशरिक, दूसरे खाने में लिखा है काफिर, आखिरी खाने में लिखा है मुनाफिक। जो दाएं तरफ 3 खाने, पहले खाने में लिखा है मासूम, दूसरे खाने में लिखा है मोमिन नेकोकार, आखिरी खाने में लिखा है मोमिन गुनहगार। पहले इधर ये बाएं तरफ पहले खाने में लिखा है मुशरिक, उस पे क्रॉस है, ये गुलाम से मुशरिक नहीं। बात भी ठीक है, जिंदगी हो गई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की आसानें देते हुए मुशरिक कैसे हो जाएंगे। नीचे लिखा है काफिर, उस पर भी क्रॉस है, क्रॉस होना भी चाहिए। जिंदगी हो गई अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आसानें देते हुए तो काफिर कैसे हो जाएंगे। नीचे लिखा है मुनाफिक, उस पर भी क्रॉस है, क्रॉस होना भी चाहिए। माँ की गोद में अली अल्लाह मिलके बोलो अरे माँ की गोद में अली वलीउल्लाह पढ़ा, दाएं कान में आजान, बाएं कान में इकामत अली वलीउल्लाह के साथ। पहले ही दिन से दुनिया में आते ही विलायत अमीरुल मोमिनीन से रिश्ता मरबूत हो गया तो मुनाफिक कैसे हो जाएंगे। इधर वाला मामला तो हो जाता है। अब इधर ये पहले खाने में लिखा है मासूम, उसके ऊपर क्रॉस है, ये गुलाम से मासूम नहीं। बात भी ठीक है, मासूम ये अंबिया है, ये चौधरी ठीक है, मासूम नहीं। दूसरे खाने में लिखा है मोमिन नेकोकार, आप क्यों घबरा गए। मैं गुलाम हुसैन की बात करूं, एक जगह बहुत बड़ा जलसा था, हजारों का इज्तिमा था। ये बात मैंने कर दी कि मैं भाई आपकी बात नहीं कर रहा, मैं गुलाम हुसैन की बात कर रहा हूँ। एक बुजुर्ग खड़े हो गए, उसने कहा मौलाना आप मजलिस पढ़ेंगे, ये सारे गुलाम हुसैन बैठ। मोमिन नेकोकार की कम से कम तारीफ ये है जिसने जिंदगी में वाजिब छोड़ा ना हो, हराम के करीब गया ना हो, ऐसा बंदा मेरठ में जन्नत में जाएगा। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे तूने मेरे हर वाजिब पे अमल किया, हर हराम से अपने आप को बचाया, मेरी जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिससे चाहे अली अली करता जा। उसकी क्रॉस है जो सबसे बेचारा मोमिन नेकोकार भी था। आखिरी खाने में लिखा है मोमिन गुनाहगार, उसके ऊपर टिक लगा है। ये गुलाम हुसैन मोमिन तो है लेकिन बेचारा गुनाहगार। फिर क्लिक किया तो ठक करके हिसाब आ गया। अब मैं लफ्ज़ तोड़ के बोलूं, लिखा था मसलन गुलाम हुसैन ने दुनिया में 70 साल जिंदगी गुजारी। 15 साल तक जब वो मुकल्लफ नहीं था, अहकाम अभी वाजिब नहीं हुए थे,
نکال لیجیے، باقی بچے 55 سال، 55 سال کا آگے حساب لکھا ہے کہ مثلا 55 سالوں میں غلام حسین نے 14 لاکھ نیکیاں کی، 15 لاکھ گناہ کی۔ اب میں ایت پڑھنے چلوں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو بہا لے جاتی ہیں۔ وہ لفظ سن کے دعا دینے کے آتی ہے، میرا لفظ سن کے میرے ساتھ ساتھ چلنا، 14 لاکھ نیکیاں 14 لاکھ گناہوں کو بہا لے گئی، 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی۔ اب اگر اللہ کر دے معاف تو اس کا فضل ہے، اگر دے سزا تو اس کا عدل ہے۔ وہ اسی لیے تعبیر فرماتے ہیں، ہمیں تعلیم فرمائے ہمارے لیے ہے، وہ تو معصوم ہے، وہ تو امیر المومنین ہے۔ یہ دعائے قبائل ہمارے لیے کہ یوں خدا سے دعا مانگو، اللہم عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم۔ اے اللہ ہمارے ساتھ فضل سے معاملہ کرنا، عدل سے معاملہ۔ اسی کا ترجمہ یہ بزرگان دین کی سرزمین ہے سندھ، جہاں شہباز قلندر جیسی ہستیاں، شاہ عبداللطیف بھٹائی جیسے بزرگ گزرے ہیں، سچل سرمست جیسی شخصیات یہاں گزری ہیں، بزرگان دین۔ ہاں، ان کی سرزمین پہ میں ایک بزرگ کا ذکر کرنے چلا ہوں۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے میرے مولا کی اسی فرمان کا ترجمہ کیا ہے۔ وہ فرماتے عدل کریں تا تھر تھر کمبن، اچھیاں شانہ والے ہوں، فضل کریں تا بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے۔ یہ دعائے کمیل کا ترجمہ، یہ دعائے کمیل کا ترجمہ ہے۔ اچھا، آپ محبت فرما رہے ہیں، دل چاہتے ہیں اور ہمارے ذاکر گزرے ہیں، جہاں سے اچھی بات مل جائے میں وہیں سے لے لیتا ہوں۔ ہمارے بہت عظیم ذاکر گزرے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ خادم حسین آصفی مرحوم، بعض ایسی شخصیات ہیں جو سندھ پنجاب ہر مقام پہ عزاداری میں شرکت کرتے ہیں۔ بزرگ ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے خادم حسین آصفی مرحوم، یہ علی پور ضلع مظفر گڑھ کے تھے اور سرائکی میں بہت خوب لکھتے تھے۔ ذاکری دنیا میں سرائکی کا انہیں میر انیس کہا جاتا ہے۔ طالب علم زمانہ تھا، بلکہ میری سکول لائف تھی، چھوٹی 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ انہوں نے ہمارے علاقے میں محرم پڑھا تو ان کا وقت ایسا تھا، محرم پڑھنے کا ٹائم ایسا تھا مجلس کا کہ سکول سے ہم سیدھے مجلس میں جاتے تھے، بستہ بھی چولی میں پڑا ہوتا تھا۔ تو ہم گئے، مجلس ہو رہی تھی، خادم آصفی مرحوم پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے ایک سرائکی میں شعر پڑھا، مجھے پسند آ گئی، یہ 40-45 سال پہلے کی بات ہے، مجھے پسند آ گیا، میں نے کاپی نکالی، وہ شعر لکھ لیا سرائکی کا۔ سمجھ جاتے ہیں سرائکی؟ سندھی اور سرائکی تو بہنیں ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں، سرائکی میں آپ کو سنانے چلا ہوں، اور کیا خوبصورت بات کہی، آپ لطف لیں گے۔ فرماتے ہیں جڑا میں مر ونجا میرے منہ تے لواہے خاک کربل، بولنا میرے ساتھ جنہیں سمجھ آئے، جڑا میں مر ونجا میرے منہ تے لواہے خاک کربل دی، یہ ہوتا ہے کہ بہانہ ہے خدا کو منہ دکھا۔ راستہ توجہ فرما رہے ہیں، جڑا میں مر ونجا میرے منہ تے لواہے خاک کربل دی، یہ ہوتا ایک بہانہ ہے خدا کو منہ دکھانا۔ اللہ کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ٹھیک، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی، اب اگر اللہ کر دے معاف تو اس کا فضل ہے۔
اس نے وعدہ کر رکھا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں چاہوں گا تمہارے سب کے سب گناہ معاف کر دوں گا۔ اب اگر معاملہ ہو گیا فضل سے، 1,00,000 نیکی کم پڑ گئی تھی، اللہ نے کر دیا معاف، غلام حسین ہو جا رہا ہے جنت، نظر آ رہا ہے کہ آپ کو نجفی صاحب نظر آئے؟ توجہ فرما رہے آپ نے نجفی صاحب قبلہ کی زیارت کی ہے، جملہ میں دہرانے لگا ہوں۔ اگر معاملہ ہو گیا فضل سے، اس نے وعدہ کر رکھا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، میں تمہارے سب کے سب گناہ معاف کر رہا ہوں، بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا۔ معاملہ ہو گیا فضل سے، غلام حسین وہ جا رہا ہے جنت میں، نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ وہ یاد جنہیں نظر آ رہا ہے وہ تو بولو، وہ رہا ہے جا رہا ہے۔ فرض کیجئے عدل قائم ہوا، میرے محسن تشریف لائے، میرے بانی، میرے عظیم بھائی، اللہ سلامت رکھے دور سے، جناب صفدر عباس صاحب بہترین خطیب بھی ہیں اور بانی بھی ہیں ہمارے، چند سالوں سے مسلسل بی بی کے حوالے سے جناب سیدہ کے موضوع پر ہر سال 20 مجلسیں کرانے والا عزادہ، مسلسل 20 نجفی صاحب ایک خمسہ میں پڑھتا ہوں، ایک خمسہ نجفی صاحب پڑھتے ہیں، ایک خمسہ پچھلے سال اظہر شیرازی صاحب نے پڑھا، قبلہ منظور سولنگی صاحب نے پڑھا، یعنی ہر 5 مجالس ایک عالم دین پڑھتا ہے۔ تو تشریف لائے ہیں، میرے بھائی ہیں، تو میں نے استقبال کر لیا نجفی صاحب کا بھی، ان کا بھی، اور میں اگلا جملہ عرض کروں اور میں نتیجے کی طرف بات کو لے کے جاؤں۔ معاملہ ہو گیا فضل سے، اللہ نے 1,00,000 نیکی کم پڑ گئی تھی کر دیا معاف، غلام حسین وہ جا رہے جنت میں، جنہیں نظر آ رہا ہے بولو۔ اب میں نے بتانا ہے کہ علی چھڑائیں گے کیا، بتانا نہیں دکھانا ہے۔ ہوا 1,00,000 نیکی کم پڑ، حکم ہوا لے جاؤ، غلام حسین کی 1,00,000 نیکی کم پڑ گئی، حکم ہوا لے جاؤ۔ ایک بات یاد رکھنا، نجفی صاحب کی بلا موجود ہے، ان کی موجودگی میں پوری طالب علمانہ ذمہ داریوں سے بات کر رہا ہوں، قرآن و تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں۔ اگر فرض کیجئے فضل ہو گیا تو ویسے ہی معاملہ پاک، فرض کیجئے عدل قائم ہوا اور نیکیاں کم پڑ گئی اور گناہ بڑھ گئے، تو علی ولی اللہ پڑھنے کا کم از کم فائدہ یہ ہے کہ اگر عدل قائم ہوا تو قیامت کے دن سزا ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھنا علی والے پہ جہنم حرام ہے۔ علی ولی اللہ پڑھنے والا صحیح العقیدہ مومن جہنم میں نہیں جائے، وہاں سزا ہو سکتی ہے، اس سزا سے ہمیں بچنا ہے۔ اب مرحلہ شفاعت آنے والا ہے، استاد العلماء کے جملے ہیں، اب یہ نقشہ قبلہ تشریف فرما نہ ہوتے تو شاید میں چھوڑ جاتا یہ جملے، میں ان کو سناتا ہوں، میرے عزیز ہے، میرے بھائی ہیں چھوٹے۔ استاد العلماء کے جملے ہیں علامہ سید محمد یار شاہ رفیع، حافظ سبتین صاحب، حافظ حسنین صاحب، حافظ سکلین صاحب شہید قبلہ میرے استاد موزم، ان کے بابا بزرگوار، ان کے جملے ہیں، فرماتے قیامت کے دن حق شفاعت اللہ انہی کو عطا فرمائے گا جنہیں دنیا میں حق کی ہدایت دے کے بھیجے۔ فرماتے ہر بندے کو اختیار نہیں ہوگا شفاعت کرنا۔ بزرگ آدمی تھے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، میں چھوٹا، انہوں نے تو نام لیا، میں نام نہیں لیتا۔ انہوں نے کہا جی فلاں بندہ جو آئے گا آپ سمجھ جائیں گے، لیکن جو آپ سمجھیں گے میں اس کا ذمہ دار نہیں، میں جو پڑھ رہا ہوں بھائی میں اس کا ذمہ دار۔ پوری سورہ منافقون قرآن میں ہے۔ کچھ لوگ اسلام میں ایسے گھس آئے تھے کہ ان میں سے اگر میں کسی کا نام برے طریقے سے لوں تو لوگ معاف نہیں کرتے، اچھے طریقے سے لوں تو اللہ معاف نہیں کرتا۔ میں جو سمجھا اس کی مہربانی ہے۔ میں نام نہیں لیا کرتا کسی کا مجلس میں، اور میں دینی طالب علم ہوں، میری کوشش ہوتی ہے مجلس میں بار بار میری زبان پہ اسی کا نام رہنا چاہیے جس کا نام لینا ختم قرآن کا تھا۔
تو میں نام نہیں دے رہا، آپ سمجھ جائیں گے. فرمایا کہ فلاں بندہ جو آئے گا شفاعت کے لیے تو اللہ کہے گا نہیں جب مجھے ضرورت پڑی تھی تو اس وقت تو تھا نہیں. سمجھ گئے؟ اگلا جملہ پڑھیں. فرماتے ہیں جب میرے امیر آقا آئیں گے نا شفاعت کے لیے تو میرے امیر آقا ابھی شفاعت کریں گے نہیں، با ارادہ شفاعت فرما رہے ہوں گے کہ شفاعت کی بارش پہلے ہی شروع ہو جائے. آپ نے لطف ہی نہیں لیا جملے. میں 1% بھی مطمئن نہیں آپ کی رسپانس سے، آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی. میں دوبارہ کہتا ہوں، فرمایا کہ جب میرے مولا امیر آئیں گے نا شفاعت کے لیے، جب علی کی شفاعت کے لیے تو علی ابھی شفاعت کریں گے نہیں، ارادہ شفاعت کریں گے کہ شفاعت کی بارش پہلے ہی شروع ہو جائے. بلکہ حیدری یہ جملہ ہے اور خدا گواہ ہے میں وزن تول کے بات کر رہا ہوں. تبدیلی طالب علم خطیب آدمی ہوں، ذاکر حسین تول کے بات کر رہا ہوں. میں اپنے عشرے قربان کر دوں قبلہ عالم کے ایک جملے پہ. یار عالم عالم ہوتا ہے، عالم کی بات ہوتی ہے. اب میں 10 12 14 اتنے بڑے مجمع میں کچھ نام نہیں لیتا، 72 بندوں نے سمجھ کے مجھے دعا دی نا، میں لاہور تک مطمئن جاؤں گا. لیکن جنہیں سمجھ آئے صرف وہ بولیں. اور علی کے لیے جملہ کر رہا ہوں. قبلہ فرماتے ہیں مجھے بتاؤ اللہ علی کی شفاعت کیوں نہ قبول کرے؟ پوری زندگی علی نے توحید کو کبھی شکوے کا موقع دیا؟ مل کے حیدری اللہ کہہ سکتا ہے یا علی دین کی خاطر مجھے تیری ضرورت پڑی تھی اور تو موجود نہیں تھا. اب مرحلہ شفاعت آنے والا ہے. اب میں نے بصیرت کی نگاہوں سے دکھانا ہے کہ علی چھڑائیں گے کیسے. جنہیں نظر آئے وہ میرے ساتھ بولے. لیکن ایک بات کی وضاحت میں پہلے کر دوں تاکہ کوئی بندہ میری تقریر سے سوء استفادہ نہ کرے. میں ذمہ دار دینی طالب علم ہوں. کوئی بندہ غلط مطلب سمجھ کے نہ جائے میری تقریر سے اور میرے گلے میں قیامت کے دن معاملہ پھنس جائے. میں اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں. یاد رکھنا ہم محتاج شفاعت ہیں، علی مجبور شفاعت ہیں. کیا بات ہے یار، تمہارے سننے کی کیا بات ہے. ہم محتاج شفاعت ہیں، علی مجبور ہے شفاعت. اگر کوئی مومن مولائی اس عقیدے کی بنیاد پہ گناہ کرے کہ میں سال میں نے علی ولی اللہ پڑھ لیا ہے، سال میں ایک مجلس کروا دوں، 2 دیگیں نیاز کی پکا دوں، عاشور کے دن 4 ہاتھ سینے پہ لگا دوں، وہ دے بعد پھر کھاتی رکھتے پیتی رکھ دم حیدر حیدر کیتی رکھ آپ پہ راہ جانے تو شاہ جانے. اور نہ بھائی میں آپ کا مہمان ہوں، سید ہوں، مسافر ہوں، دینی طالب علم ہوں. میں اندھیرے میں رکھ کے قوم کو اندھیرے میں رکھ کے جانے والا طالب علم نہیں ہوں. خاندانی ماتمی ہوں، خاندانی عزادار ہوں، سید جلال الدین سرخ پوش بخاری کی اولاد ہوں. نسل بعد نسل معصوم سے لے کر اپنے باپ اور تک اور اپنے بچوں تک ماتمی اور عزادار چلا ہوں. اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ نماز صرف ماتمی کی قبول. بولو میرے ساتھ جنہیں سمجھ آ رہی ہے. میں شیعہ سناشری ہوں، میں ماتم عزاداری کو اجر رسالت سمجھتا ہوں. میرا عقیدہ یہ ہے کہ نماز صرف ماتمی کی قبول ہے. لیکن میں اندھیرے میں رکھ کے نہیں جانا چاہ رہا. آئندہ مجھے بلائیں یا نہ بلائیں، میں رازق اللہ کو مانتا ہوں. ملتا حسنین کی جوتیوں کا صدقہ ہے. قوم کے نوجوانوں کو اندھیرے میں نہیں رکھوں گا. نماز ماتمی کی قبول ہے، ماتم صرف نمازی کا قبول ہے. آپ قبلہ سے پوچھ لیجئے گا. عزاداری مجلس ماتم ہماری عبادت ہے. عبادت چھوٹی ہو یا بڑی، ہر عبادت کی بیس قربتاً اللہ ہے.
تین لفظوں کا معنی کیا ہے؟ قربتاً اللہ کا معنی کیا ہے کہ یہ ہم عبادت ریاضت کر رہے ہیں اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے، خدا کے نزدیک ہونے کے لیے۔ یاد رکھنا، ناراض نہ ہونا، سچی بات کرنی ضرور ہوتی ہے۔ میں نے گھنٹوں سفر کیا ہے، اتنا لمبا سفر کر کے آؤں، میں کوئی پیغام نہ لے کے جاؤں، شعور کو بیدار کر کے نہ جاؤں، میرے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں جملہ کہتا ہوں، یاد رکھنا، اندھیرے میں نہ رہنا۔ نماز ماتمی کی قبول ہے، ماتم نمازی کا قبول ہے۔ اگر وہ ماتم کر رہا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، جو ماتم، جو جلوس، جو عزاداری ماتمی اور عزادار کو مسلح پہ نہیں لا رہی، وہ عزاداری نہیں، ریاکاری ہے۔ سلام ہے اہلیان سنت۔ میں بولوں تو آپ نے جواب دینا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ توجہ فرمائیں، ایک بات کہہ دوں او بھائیو، 14 کے نام یاد کر لینے والا شیعہ نہیں ہوتا، 14 کا کردار بنانے والا شیعہ ہوتا۔ یا رحمت للعالمین کا ماننے والا ہو اور ظالم ہو۔ ایک ربائی سنا دوں قبلہ کی موجودگی میں، ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو۔ بولو یا جی میں سمجھ آ رہی میری بات؟ ناپاک زبانوں سے نہ لو حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو، اور جن ہاتھوں سے ظالم کی حمایت کی ہو اور ہاتھوں سے شبیر کا ماتم نہ کرو۔ مل کے بولو حیدری۔ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا نظریہ ہے، وہ مسجد کہلانے کی حقدار نہیں جو عصا خانوں کو ماتمی بنا کے نہ دے۔ اللہ یاد ہے، سمجھ آ رہی ہے، وہ مسجد کہلانے کی حقدار نہیں، وہ مدرسہ کہلانے کا حقدار نہیں جو عصا خانوں کو ماتمی بنا کے نہ دے۔ وہ عصا خانے نہیں جو مسجدوں کو نمازی بنا کے نہ دے۔ سندھ کا صادق، اہل بیت سے عشق کرنے والا، اہل بیت سے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، تم سے بھی حسین کو پیار۔ اور میں اکثر عرض یہ کرتا ہوں، یہ محبت مولا حسین کی مختار آل محمد میں بھی ہے، 14 ستارے میں علامہ نجم حسن کرابی نے لکھا ہے، امام نے فرمایا تھا، اور میرا راستہ چھوڑ دے میں سندھ چلا جاؤں۔ ہندوستان کی لفظیں بھی ہیں کتابوں میں 16 سال سکھر سالے پڑھ میں رہ کے گیا ہوں، میری تحقیق ہے، میں اس بات کا کامل یقین رکھتا ہوں کہ اگر امام نے ہندوستان بھی کہا ہوگا تو مراد امام کی سندھ ہوگا، اس لیے کہ ہمارا پورا پاکستان اس زمانے میں ہندوستان میں شامل تھا۔ زہرا کے لال نے تمہیں یاد کیا، اور جب میں یہ لفظیں پڑھتا ہوں عزادار کی حیثیت سے میرا دل چاہتا ہے میں کہوں، زہرا کا لال کاش آپ سندھ میں آ جاتے، نہ سکینہ کو تماچے نہ اصغر کو تیر لگے۔ نماز تمہاری قبول ہے عزادارو، 5-7 منٹ مجھے وقت دو، 5-7 منٹ مہمانوں سیدوں مسافر، آپ باہر 5-7 منٹ میرا ساتھ دو۔ ابھی میرے نوجوان اللہ علیہ سلامت رکھے نعرہ لگا رہے تھے، ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ، پورا دین بچایا حسین نے کربلا میں، عقیدہ توحید بچایا، عقیدہ الہی بچایا، عقیدہ امامت و ولایت، پورا دین بچایا، وہاں نماز بھی کربلا والوں نے بچائی۔ 5-7 منٹ میرا ساتھ دو، آنکھیں بند کر کے چشم تصور میں آؤ، میں آپ کو لے چلوں کربلا۔
ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، چشمے تصور میں سوچو، عاشور کی صبح صادق طلوع ہونے والی، ہم کربلا میں موجود ہیں، میرے اور آپ کے مظلوم امام کی زبان سے پہلا جملہ یہ نکلا، اکبر بیٹا آؤ آذان کرو۔ شاباش، دل کا رشتہ ہے علی اکبر کے ساتھ، دل کا رشتہ ہے لیلا کے چاہت کے ساتھ۔ یقیناً آپ کے اور میرے مولا علی اکبر آئے ہوں گے متصل آذان پہ، اور علی اکبر نے آذان میں کہا ہوگا حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ گویا عاشور کے دل خیمہ حسینی سے پہلا پیغام جو اکبر کی زبان سے نشر ہو رہا تھا وہ نماز کا پیغام۔ پڑھ کر نماز عصر مسافر چلے گئے اور کربل کی وادیوں میں اذان گونجتی رہی۔ میں نے عرض کیا کہ میں 16 سال سالے پر سکر میں رہ کے گیا ہوں۔ میرپور ماتھیلوں میں جب میں یہاں رہتا تھا، مجلس پڑھ رہا تھا، یہی شعر میں نے پڑھ دیا میرپور ماتھیلوں میں۔ محمود شاہ نام کے بزرگ تھا، سفید علی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولانا یہ تو آپ نے پڑھ دیا، پڑھ کر نماز عصر مسافر چلے گئے، یہ کیوں نہیں بتاتے وہ غریب گئے کہاں؟ تو میں نے زیدی صاحب قبلہ سے شعر سنا تھا، میں نے پڑھ دیا، چین بستی میں نہ جنگل میں امان ان کی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں مل۔ یہ عاشور کی صبح ہے، وہ میری ملت کا ماتمی عزادار شہزادہ علی اکبر کا ماتمی میرے سامنے بیٹھا ہے، میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں یہ اوزان علی اکبر فقط عاشور کے لیے مخصوص نہیں ہے، آج بھی اکبر بلا رہا ہے۔ آج 5 ربیع الاول ہے، 2 مہینے پیچھے چلے جائیں، اگلے سال اللہ آپ کو صحت سلامتی عطا فرمائے، جب عاشور کی صبح صادق طلوع ہونے لگے نا، مجھ مسافر سید کے بندے ہوئے ہاتھ یاد رکھنا، کان لگانا، آپ کو ہر امام بارگاہ سے خبر کیا ہوگا، آج بھی اکبر بلا رہا ہے، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ وہ کیسا علی اکبر کا ماتمی ہے جو اپنے مولا کا ماتم تو کرتا ہے، مولا کی آواز پہ لبیک نہیں ہے۔ یہ فجر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہوا، ابو سمامہ سیداوی یہ کربلا کا شہید ہے، میدان کارزار میں ہے، زوال آفتاب کو دیکھا، تلوار کو نیام میں ڈالا، سیدہ کے لال کے قدموں پہ آ کے ہاتھ رکھے، زہرا کا لال زندگی کی آخری خواہش لے کر کبھی زیادہ آیا ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ مولا چاہتا ہوں زندگی کی آخری نماز آپ کے قدموں میں پڑھ کے جاؤں۔ امام نے سنا دست دعا بلند کیے، مالک قیامت کے دن ابو شمامہ کو نمازیوں میں شمار کرنا۔ یہ ظہر کا وقت ہے، عصر 2-3 جملے اور رہ گئے، عصر عاشور ہو گئی، حسین سجدہ آخر کی تیاری کرنے، میں نے نماز میں 3 جملے اور عرض کرنے ہیں، سجدہ آخر کی تیاری کرنے لگے، جو رونے آیا ہے نا، اور عزادار گھر سے نیت کر کے آیا کہ میں جا رہا ہوں مجلس میں اور حسین کی ماں کے رومال کو آنسوں سے تر کر کے واپس آؤں گا، اس عزادار کے لیے جملہ ہے، زخموں میں چور ہے زہرا کا بیٹا، تازہ تیر پیشانی میں ہے، ہاتھوں پہ علی اصغر کے قبر کی مٹی ہے، کرتے پہ اکبر کا خون لگا ہوا ہے۔ بہن کے خیمے کے باہر کھڑے ہو آخری سلام کیا، بی بی فرماتی ہیں بھیا اندر کیوں نہیں آتے؟ کہ بہن حسین اتنا زخمی ہے، اس حال میں اندر آؤں گا یا دیکھ کے سکینہ مر جائے؟ بہن تو برداشت نہ کر پائے گی، کہ بھیا گھبرا نہیں، ابھی تو چادر میرے پاس ہے، اپنی چادر سے تیرے زخموں کو صاف کروں، مجھے شہادت نہیں پڑھنا، مجھے تیاری نہیں پڑھنا، نماز پہ جملہ کہنا ہے، لیکن ایک روک کر جملہ مصیبت کا کہہ رہا ہوں، مسائل کا کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی مومن کی عبادت میں اضافہ ہو جائے۔ جب امام تیار ہو چکے نا، اندر تشریف لائے اور فرمایا بہن زینب مجھے پرانا لباس اٹھا، بڑا پرانا عزادار میرے سامنے بیٹھا ہے جو لفظ سن کے رونے کے عادی ہیں، پرانے لباس کا نام آیا، عالمہ غیر معلمہ بہن سمجھ گئی بھائی لباس نہیں کفن مانگ رہا ہے، پرانا لباس زیب تن کیا۔ جب امام تیار ہو رہا، بی بی فرماتی بھیا ان پردہ دار بیویوں کی ایک درخواست ہے، اللہ کے لیے منظر دکھا سکتی درخواست ہے کہ مولا جا رہے ہیں، آپ کو قیامت کے دن ملاقات ہوگی، بی بی بھائی سے کہیں کہ ہم حلقہ بنا کے کھڑی ہوتی، اگر میں سمجھا سکا تو ماتم کروں، ہم حلقہ بنا کے کھڑی ہوتی ہیں، بھائی سے کہیں ہمارے درمیان سے گزر جائیں تاکہ آخری وقت ہم زہرا کے لال کی زیارت کریں۔ میں دینی طالب علم ہوں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جب آپ کے میرے مظلوم آقا چلتے تھے نا، ہمیشہ سر کو جھکا کے چلتے تھے۔ آج حسین گزر رہے ہیں، کبھی لیلا کو دیکھتے رو کبھی فروا کو دیکھتے، لیلا کو دیکھا تیرا اکبر مارا گیا،
फरमा को देखा तेरा कासिम मारा गया, रुकैया को देखा तेरा भाई अब्बास मारा गया, सकीना को देखा उठा के सीने से लगाया, सकीना थोड़ी देर के बाद तुझे शेमर के तमाचे। आपकी आंखों में आंसू आ गए इस मासूमा का जिक्र सुन के? एक जुमला कह दूं, इस बीवी की मुसीबत का एक जुमला कह दूं, कौन सकीना? मेरे मौला हुसैन फरमाते मेरी नमाज शब की दुआओं का समर सकीना। फरमाते जिस घर में सकीना ना हो घर हुसैन को अच्छा नहीं लगता। कि 4 साल छोटी बच्ची सकीना मातम करना तो समझना, असर आशूर से पहले ये सकीना कभी बाबा की गोद में, कभी चचा गाजी की गोद में, कभी भाई अकबर की गोद में, कभी फूफी ज़ैनब की गोद में। आज़ादारों, असर आशूर के बाद कोई ऐसा इनकलाब आ गया, वही सकीना कभी शेमर के तबार, कभी खोली की झिड़की। आज़ादारों, इमाम तैयार हुए, आखिरी मुलाकात खैमे के दर पे। वज़ादार सोच, भाई हो हुसैन जैसा, बहन हो ज़ैनब जैसी। आखिरी अल्फाज हुसैन ने कहे और खैमे से निकल गए। फिर मुलाकात जिंदगी में न हो सकी। हुसैन करबला रह गए, ज़ैनब शाम रह गए। आखिरी अल्फाज क्या थे मौला हुसैन के? अल्लाह करे मैं समझा सकूं। फरमाते मौला हुसैन फरमाते बहन ज़ैनब तेरा गरीब भाई मुसाफिर भाई जा रहा है, अब क़यामत के दिन मुलाकात होगी। बहन ज़ैनब मुसाफिर भाई की आखिरी वसीयत याद रखना, बहन नमाज तहज्जुद में भाई को फरामोश। अज़ादारों, मैंने पढ़ दिया, आपने बड़ी तसल्ली से सुन लिया, मैं सुनता हूँ मेरा जिगर फट रहा है। इमाम गवाही दे रहे मेरी बहन नमाज़ शब कज़ा नहीं करेगी। सोचता हूँ जिगर फटता है, अल्लाह जाने बेपनाह ऊँटों पे बतून ज़ादी ने तयम्मुम कैसे किए होंगे, नमाजें कैसे पढ़ी होंगी। और फिर हुसैन ने सजदा आखिर अदा किया और बताया करबला को मॉडल मानने वालों, आओ देखो मेरा करबला में आने का मकसद क्या है। और आखिरी जुमले 2-2.5 मिनट की जहमत हो गई, शाम गरीबा। मैंने नमाज पे जुमला कहना है, शाम गरीबा नहीं पढ़ना है। शाम गरीब अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा फरमाते इन मलौनों ने चारों तरफ से खैमों को आग लगाई। मुझे मेरे मौला के साकिरीन की वो तस्वीर बड़ी पसंद है कि सैयदादियां बच्चों को लेके खैमों से यूं बाहर निकली जैसे तस्बीह का धागा टूटता है, दाने बिखर जाते हैं। बच्चों को संभालने के बाद भाई की अमानत याद आई। बीबी ने उस खैमे का रुख किया जिस खैमे में सैयद सज्जाद मसलत खुदाबंदी से खुशी के आलम में थे। बीबी ने उस खैमे का रुख किया। हमीद राबिया, मैंने एक पर्दादार बीबी को चलते हुए खैमे की तरफ जाते देखा, मेरे दिल में रहम पैदा हुआ, ये पर्दादार है, आग ज्यादा है। मैं आगे बढ़ा, मैंने सर को झुका के कहा, बीबी अगर आपकी कीमती चीज खैमे में रह गई है मुझे हुक्म दे, मैं उठा के लाता हूँ। बीबी फरमाती हमीद, मातम करना है समझना, हमीद उस खैमे में मेरे हुसैन की अमानत सैयद सज्जाद, अगर तू उठा के लाए ना मैं तेरी जन्नत की शामिल हूँ। अज़ादारों, जन्नत का नाम आया। हमीद 2 कदम पीछे हटा, बीबी आप जो मेरी जन्नत की जमानत देती हैं, आप अली की बेटी ज़ैनब तो नहीं? जज़ाकल्लाह, खुदा तुम्हारी चीखे बारगाह ज़हरा में कबूल फरमाए। बीबी की चीख निकल गई, हमीद मैं अली की गयूर बेटी ज़ैनब, खैमे जल गए मेरी जान। हमीद कहता मैं आगे बढ़ा था कि सैयद सज्जाद को लेके आऊं, अगरचे मैं मत था लेकिन आग की तपिश इस कदर ज्यादा थी मेरी हिम्मत न हुई, मैं वापस पड़ता। मैंने कहा बीबी आग ज्यादा है, मैं आगे जा नहीं सकता। कि सैयदादी ने रो के कहा हमीद तेरा लगता जो कुछ, और मेरे दिल से पूछ मेरे हुसैन की अमानत। और आज़ादारों, हमीद कहता बीबी ने आखिरी जुमला 1 मिनट की ज़हमत, हमीद कहता बीबी ने 2 सर पे रख के कहा अल्लाहु अकबर, और सैयदादी ने चलते हुए खैमे में अपने आप को दाखिल किया। हमीद कहता मैं मर जाता कि मंजर न देखता। क़यामत का मंजर था जब सैयदादी खैमे से बाहर निकली, पुश्त पे सैयद सज्जाद, बीबी का रुख मक्तल की तरफ फिर गया। भैया आपने शहीदों की लाशों को उठाया, आ देख तेरी बहन तेरा सज्जाद ला रही है। शाम गरीबा हो गई, चादरें लुट गई, खैमे जल गए। सब कुछ लुटा देने के बाद सैयद सज्जाद ने करबला की रेत में सजदा किया। हातिफ गायबी की निदा आ गई, अंता ज़ैनुल आबिदीन, अंता सैयदुस साजिदीन।
وہ کربلا کہ جس کی ابتدا اذان علی اکبر سے ہو اور جس کربلا کا اختتام سید سجاد کے سجدوں پہ ہو، اس کربلا کو ماڈل ماننے والا ماتمی عزادار کبھی بے نماز نہیں ہو سکتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامُ